الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مجلس میں حاضر ہوئے علماء و اراکین چشتیہ مدرسہ و معزز سامعین و خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تمام بچیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ برائے کرم آپ خاموش رہیں اور خاموشی سے سماعت کریں۔ اس سے پہلے کہ کچھ بات کہی جائے اور سنی جائے، آئیے ہم اور آپ مل کر نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ کونین کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غم گسار، آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بفضلہ تعالی و بتوفیق الہی آج درس تفسیر قرآن کی 24ویں نشست ہے اور آج 30 جنوری ہے۔ اسی تاریخ میں
اگلے سال افتتاح درس تفسیر قرآن کا پروگرام ہوا تھا، جس میں حضرت علامہ مولانا سید شاہ اشرف العلماء حضور اشرف میاں صاحب قبلہ مد ظلہ العالی والنورانی قدس سرہ العزیز ہبلی سے تشریف فرما ہوئے تھے اور دیگر علماء کرام تشریف لائے تھے۔ بحمدہ تعالی یہ پروگرام جو ہو رہا ہے یہ چشتیہ مدرسے کے ذمہ داران اور اراکین کی نگرانی میں ہو رہا ہے۔ ہم انہیں مبارکباد بھی دیتے ہیں اور ان کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ اللہ کی توفیق سے انعقاد بزم کا شرف حاصل ہوا۔ آج جس سورت کی تفسیر ہونی ہے وہ سورۃ الانشراح ہے۔ سورۃ الضحیٰ کے بعد جو سورت آتی ہے جسے ہم الم نشرح لک صدرک کے نام سے جانتے ہیں، اسے سورۃ الانشراح بھی کہتے ہیں۔ یہ سورہ بھی جیسے سورۃ الضحیٰ مکہ میں نازل ہوئی، یہ بھی سورہ مکہ ہی میں نازل ہوئی اور یہ اسلام کے ابتدائی دور ہی میں نازل ہوئی۔ جس طرح سورۃ الضحیٰ کا موضوع حضور کو تسلی دینا ہے، اسی طرح سورۃ الضحیٰ کا بھی موضوع حضور کو تسلی دینا ہے۔ بعض حضرات نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ دونوں سورت ایک ہی ہے، چونکہ کچھ مضمون بالکل ملتا جلتا ہے۔ جس انداز سے گفتگو اللہ نے سورۃ الضحیٰ میں کی ہے، ٹھیک اسی انداز سے گفتگو اللہ نے سورۃ الانشراح میں کی ہے۔ بہرکیف الگ سورت ہے یہ، اس میں ایک رکوع، 8 آیتیں، 27 کلمے اور 103 حروف ہیں۔ یہ قرآن ہی کا اعجاز ہے کہ کوئی بھی کتاب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو ثواب نہیں ملتا ہے، علم تو حاصل ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ دنیا کے کسی کتاب کا مطالعہ کیجئے، ثواب کے مستحق نہیں ہوتے، اور دنیا کی ہر کتاب کو صرف پڑھنا کہا جاتا ہے۔ اس کتاب کو صرف پڑھنا نہیں کہا جاتا، ایک بہت خوبصورت لفظ کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے حوالے سے کہا جاتا ہے تلاوت کرنا، ہے کہ نہیں؟ اور تلاوت بھی کیسے کرنا؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا، آرام آرام سے پڑھنا، ہڑبڑیا گاڑی کی طرح نہیں پڑھنا، گانا بجانے کے انداز میں نہیں پڑھنا، اس کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ قرآن کو پڑھنا، ہے کہ نہیں؟ ہر کتاب کو پڑھنے کے بعد علم تو حاصل کیا جاتا ہے، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جسے پڑھنے کے بعد علم کے حصول کے ساتھ ساتھ ثواب کا بھی حصول ہوتا ہے، اور انسان کے اعمال میں نیکیوں کی بڑھوتری ہوتی ہے۔ اور یہیں تک ہی نہیں، ایک حرف پڑھتے ہیں تو 10 نیکی ملتی ہے، دوسرا حرف پڑھتے ہیں تو پھر 10 نیکی ملتی ہے، اور تیسرا حرف پڑھتے ہیں تو پھر 10 نیکی ملتی ہے، اور 3 حرف اگر ایک ساتھ پڑھ دیجئے آپ
تو 30 نیکی کے مستحق ہو جاتے. الف لام میم اگر صرف آپ نے پڑھ دیا تو 30 نیکی کے مستحق ہو جاتے. تو سورۃ الانشراح ہے. بتایا جاتا ہے فضیلت اس کی یہ ہے سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح کی. اگر کسی قسم کی گھبراہٹ ہے، کسی قسم کی نا امیدی آپ کے دروازے پہ دستک دے رہی ہے اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب کام نہیں بننے والا، طبیعت میں بے چینی محسوس ہو رہی ہے، گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے، کسی سے ملنے کو جی نہیں چاہ رہا ہے، طبیعت میں چڑچڑاہٹ آ جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں حکم ہے کہ سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح کی تلاوت کر لیں، دلوں کو اطمینان مل جائے گا. سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح کی تلاوت کر لیں، دلوں کو اطمینان مل جائے گا، اس لیے کہ اس سورت کا موضوع ہی ہے تسلی دینا، ہے کہ نہیں؟ اب اس سورت میں اللہ نے 3 سب سے بڑی بات ارشاد فرمائی ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کو توجہ کر کے فرمایا کہ ہم نے آپ کو 3 سب سے بڑی نعمت عطا کی ہے. سب سے پہلی نعمت یہ ہے کہ ہم نے آپ کے سینے کو علم و حکمت کے لیے کھول دیا. ہم نے آپ کے سینے کو علم و حکمت کے لیے کھول دیا. یہ شرف ہم نے کسی اور کو نہیں بخشا میرے محبوب، یہ شرف آپ کو بخشا ہے. ہم نے آپ کے سینے کو علم و حکمت کے لیے کھول دیا. اور دوسرا یہ کہ جس تکلیف سے اور جس پریشانی سے آپ کی کمر ٹوٹی جا رہی تھی، آپ فکر مند تھے، وہ تکلیف اور پریشانی ہم نے آپ سے ہٹا لیا. ہم نے آپ سے ہٹا لیا. اور تیسرا یہ کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. آپ کے ذکر کو بلند کیا. آپ کا ذکر اتنا بلند ہے کہ اگر کوئی بندہ چاہے بھی تو آپ سے بڑھ کر تو دور کی بات ہے، آپ کے برابر تک بھی نہیں پہنچ سکتا. ہر پیغمبر کو ان کے زمانے تک یاد کیا گیا، لیکن اے میرے محبوب، آپ کا مقام ہم نے اتنا بلند کر دیا کہ ہر پیغمبر کے زمانے میں آپ کو یاد کیا جاتا رہا ہے، اور آپ کے زمانے میں آپ کو یاد کیا جاتا رہے گا، اور قیام قیامت آپ کو یاد کیا جاتا رہے گا. یہ 3 سب سے بڑی نعمت ہم نے آپ کو عطا کی ہے. اس صورت اس کے بعد آگے چل کے پھر فرمایا زندگی میں جو پریشانیاں آ رہی ہیں یہ چند دنوں کی بات ہے. یہ کتنے دنوں کی بات ہے؟ چند دنوں کی بات. اس کے ساتھ آسانیاں بھی آ رہی ہیں، اس کے ساتھ آسانیاں بھی آ رہی ہیں. تو آپ پریشانی سے گھبرائے نہیں، اس کا سامنا کریں، ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد لاسٹ میں اس صورت کے فرمایا اللہ نے کہ جب تبلیغ اسلام سے فراغت مل جائے اور تھوڑا سا وقت مل جائے تو ہمیں یاد کر لیا کرے، میرا ذکر کر لیا کرے. یہ پوری صورت کا خلاصہ کلام ہے جو میں نے بیان کیا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس صورت کی تلاوت اگر کسی تکلیف کے عالم میں یا کسی پریشانی کے عالم میں کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ان پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے. اب آئیے اس کی وضاحت کیا جائے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا؟ علم میں جو حمزہ استعمال کیا گیا ہے اس کو استفہامی کہتے ہیں، حمزہ استفہامیہ. علم نافیہ کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے، مطلب یہ کہ اس بات کی تاکید کی جا رہی ہے،
یقیناً ہم نے آپ کے سینے کو کھولا ہے. کیا ہم نے نہیں کھولا؟ مطلب کھولا ہے. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے آپ کے بوجھ کو اتار دیا. ووضعنا عنک وزرک، ہم نے آپ کے بوجھ کو اتار دیا. الذی انقض ظہرک، اس بوجھ کو اتار دیا جس بوجھ کی وجہ سے آپ کی کمر ٹوٹی جا رہی تھی. اب اس شرح کا جو لفظ آیا ہے الم نشرح لک صدرک، یہ شرح یشرح کے معنی ہوتے ہیں کھولنا. کسی الجھی ہوئی باتوں کو یا کسی پیچیدہ باتوں کی وضاحت کر دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرح کہتے ہیں. یا کسی بند چیز کو کھول دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرح کہتے ہیں. ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں 2 فرشتے آئے، آپ کو لٹایا، اور لٹانے کے بعد سینے کو چاک کیا، آپ کا دل نکالا، اس کو صاف ستھرا کیا، آب زمزم سے غسل دیا، پھر اس میں ڈال دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میرے سینے کو چاک کیا گیا تو خون کا ایک قطرہ بھی نمودار نہیں ہوا. یہ کیسا آپریشن ہے؟ کمال کا آپریشن ہے نا. ہمارے اور آپ کا جب آپریشن ہوتا ہے یا کچھ بھی کاٹا جاتا ہے تو خون کا فوارہ دھارے مارتا ہوا نکلتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو 2 مرتبہ چاک کیا گیا. کسی روایت میں آتا ہے 4 مرتبہ چاک کیا گیا. ایک بچپن کی عالم میں چاک کیا گیا اور ایک شب معراج کے موقع پر چاک کیا گیا، لیکن خون کا ایک قطرہ بھی نمودار نہیں ہوا. اور اس کے بعد علم و حکمت ڈال کر کے اندر پھر ڈال دیا گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کے سینے کو چاک کیوں کیا گیا؟ نبی تو معصوم ہوتے ہیں، نبی تو معصوم ہوتے ہیں، گناہ کے امکانات بھی نہیں ہیں ان سے. تو پھر اس صفائی کی ضرورت کیا تھی؟ اس صفائی کی ضرورت کیا تھی؟ تو اس صفائی کی ضرورت تو اللہ کے نبی کو نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے شیطانی وسوسہ کے آنے کے امکان کو بھی دور کیا. اللہ نے شیطانی وساوس آنے کے امکان کو بھی اللہ نے دور کر دیا. لیکن آپ کا دل ایسا ہوگا جو صرف اچھی باتوں کو سوچے گا، اچھی بات کے لیے دھڑکے گا. آپ کا دل ایسا ہوگا جس پر کوئی اور محبت غالب نہیں ہوگی، صرف میری ہی محبت غالب ہوگی. میں نے آپ کے دل کو اپنی محبت کے حساب کا بنایا ہے کہ نہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے دل کو نکالنا اور اس کی ستھرائی کرنا یا صفائی کرنا یا کوئی گندگی تھی آپ کے دلوں میں. نہیں، اللہ نے تو آپ کو پیدا کرتے ہی نبوت عطا فرما دی تھی، اور بشری شکل تو دور کی بات ہے. سب سے پہلے اللہ نے نور کی شکل میں اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا، اور پھر اپنے قرب خاص میں رکھا. جب بشر کو ضرورت پڑی آپ کی تو بشری لبادہ اڑا کر کے بشر کے درمیان بھیجا آپ کو. تو آپ کو تو نبی بنا کر کے ہی پیدا فرمایا، لیکن اس دل کو اس لیے نکال کر کے آب زمزم سے دھویا تاکہ وہ دل دھڑکے تو صرف اللہ کے لیے دھڑکے. اس لیے کہ جب بشر انسان ہو جاتا ہے تو بشری تقاضا بھی آتا ہے. جب انسان بشری لبادے میں آتا ہے نا تو بشری تقاضا بھی آتا ہے. اولاد کی محبت آتی ہے نا، لوگوں کی محبت آتی ہے، خاندان کی محبت آتی ہے. اے میرے محبوب، آپ کے دل کو ایسا ہم نے بنا دیا کہ کوئی محبت اتنی جگہ نہیں لے سکتی جتنی جگہ میری محبت کے لیے ہوگی آپ کے دل میں. اب اس کے لیے اللہ نے 2-3 اور مقام پر اسی طریقے کے الفاظ کا استعمال کیا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا
فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے دل کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے دل کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور اس طرح کھول دیتا ہے کہ اس کے دل میں غیر کی محبت نہیں سما پاتی۔ وہ خواہ غیر کتنا بھی حسین و جمیل شکل میں آ جائے، وہ اللہ کی محبت میں اتنا کھو جاتا ہے کہ اس کا ماضی بھی حال بن جاتا ہے اور اس کا مستقبل بھی حال بن جاتا ہے۔ اب جب یہاں تک بات آ گئی کہ ماضی حال مستقبل، تو اس کی وضاحت ہم کر دیتے ہیں۔ کیا انسان ماضی کے بارے میں سوچے؟ کیا انسان مستقبل کے بارے میں سوچے؟ کیا انسان حال کے بارے میں سوچے؟ کس بارے میں سوچے؟ تو نقطۂ نظر بزرگوں کا یہ ہے کہ انسان صرف حال کے بارے میں سوچے۔ کس کے بارے میں سوچے؟ صرف حال کے بارے میں۔ اس لیے کہ جب حال کو صحیح کرے گا تو وہی حال ماضی بنے گا۔ جب حال کو انسان درست رکھے گا تو وہی حال ماضی بنے گا، اور حال کا لمحہ جیسے جیسے آگے بڑھے گا یا جیسے جیسے آنے والا لمحہ ہوگا وہ مستقبل بنتا چلا جائے گا۔ مثلا ابھی میرا بیان چل رہا ہے 40 پہ، 7:40 پہ یا 7:45 پر، یہ حال ہے۔ آنے والے 7:50 پہ بھی بیان چلے گا، 7:55 پہ بھی بیان چلے گا، وہ مستقبل ہے۔ 7:50 7:55 یہ مستقبل ہے، اور 7:45 حال ہے، اور 7:40 ماضی ہے۔ جب ہم نے 7:45 پہ شروع کیا بیان، اللہ اور اس کے رسول کا نام لینا شروع کیا، تو پتہ چلا جو ماضی گزر چکا ہے وہ بھی بہتر رہا، اور جو حال گزر رہا ہے وہ بھی بہتر ہے، اور جو آنے والا وقت ہے وہ بھی بہتر ہوگا۔ تو اسی لیے انسان کو اپنے حال کو درست رکھنا چاہیے۔ انسان اگر اپنے حال پر فوکس کرے گا تو اس کا ماضی بھی بہتر ہو سکتا ہے، اس کا مستقبل بھی بہتر ہو سکتا ہے۔ اور ایک بات اور سن لیجئے، ماضی کو بھی یاد کیا جانا چاہیے، لیکن اس کی شکل الگ ہے۔ ماضی کو بھی یاد کیا جانا چاہیے لیکن اس کی شکل الگ ہے۔ شکل کیا ہے؟ ماضی کو یاد اس طور پر کیا جانا چاہیے جب خدا کی بارگاہ میں آوے تو زانوے ادب بیٹھے اور اپنی توجہ اپنے یار کی طرف لگاوے، اور اپنے ماضی کو یاد کرے، مولا تو نے جن باتوں سے ہمیں منع کیا تھا ہم شرمسار ہیں، میں نے وہ کر ڈالا۔ تو نے جن باتوں سے منع کیا تھا ہم شرمسار ہیں، وہ کر ڈالا ہم نے۔ ہم تیری بارگاہ میں اس گناہ سے توبہ کرتے ہیں اور آئندہ اس گناہ کے مطابق زندگی نہ گزارنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ تو اس انداز سے اگر ماضی کو یاد کر کے خدا کی بارگاہ میں توبہ کرے تو اس طریقے کا انداز بہتر ہے اور پسندیدہ ہے۔ لیکن آدمی کو فوکس کس پر کرنا چاہیے؟ حال پر۔ آپ جب بھی اپنے زندگی میں رہیں، زندگی کے کسی موڑ پہ رہیں، آپ دیکھیں، اپنے حال پر غور کریں، ابھی ہم کس کیفیت میں ہیں۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ مسلمان کو ہمیشہ باوضو ہونا چاہیے۔ مسلمان کو ہمیشہ کیا ہونا چاہیے؟ باوضو ہونا چاہیے۔ یہ معلوم نہیں کہ یار اپنی بارگاہ میں کب بلا لے آپ کو، ارے جس وقت بلائے وہ حالت درست ہو، وہ خاص شب کا موقع ہو یا دن کا موقع ہو یا صبح کا موقع ہے، اپنے یار کی محبت میں اس طرح مستغرق رہے کہ مولا تو جس وقت بلاتا ہے تیری بارگاہ میں آنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر انسان آنے والے وقت کے بارے میں سوچے گا تو اپنے حال کو بہتر نہیں کر سکتا۔ اگر صرف اپنے حال پہ فوکس کرے گا تو اس کا ماضی بھی بہتر ہو سکتا ہے، حال تو بہتر ہوگا ہی، مستقبل بھی بہتر ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو کھولا گیا، سینے کو کھولا گیا اور آپ کے دل کو نکالا گیا اور اس کو آب زمزم سے دھو کر کے پھر اندر ڈالا گیا۔ علم و حکمت کے چشمے پھوٹ پڑے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دلوں میں۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم
جو فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم و علی بابھا. کیا فرماتے ہیں سرکار؟ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں. اور علی فرماتے ہیں کہ قرآن کا کوئی ایسا نقطہ ہی نہیں ہے جس کی تشریح اور تفسیر ہم کو معلوم نہیں. قرآن کا کوئی ایسا نقطہ ہی نہیں جن کی تشریح اور تفسیر ہم کو معلوم نہیں. یہ علم کا فیضان ٹرانسفر کیسے ہوا؟ یہ علم کا فیضان ٹرانسفر کیسے ہوا؟ اللہ نے نبی کے قلب کو دھویا اور نبی کے قلب کو پاکیزہ بنایا، اور وہ قلب علی کے قلب سے جا کے ملا تو وہ بھی قلب پاکیزہ ہو گیا. وہ قلب علی کے قلب سے جا کے ملا تو وہ بھی پاکیزہ ہو گیا. اللہ کے نبی سمجھ چکے، اس لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں. یہ نقطہ کسی اور کے لیے نہیں فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، حضرت علی کے لیے فرمایا. اب اس کی وضاحت وہ میں نے کر دیا. علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کے ضمن میں جو وضاحت انہوں نے عربی زبان میں نقل کیا ہے اسی کو میں نے اردو زبان میں بیان کر دیا. اب آگے ارشاد اللہ فرماتا ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، ہم نے آپ کے بوجھ کو اتار دیا. اب بوجھ سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں اس میں علوم و معارفت کے سمندر اتار دیے اور فرائض رسالت برداشت کرنے کو بڑا وسیع حوصلہ دیا. ظاہر ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی دور میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت شروع کیا تھا آپ نے، تو کفار و مشرکین نے بہت زیادہ آپ کو پریشان کرنا شروع کر دیا اور قدم قدم پر آپ کو تکالیف دینا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ کے راہوں میں کانٹا بچھا دیا، آپ کے جسم مبارک پر اجڑی ڈال دی گئی. کوئی اور ہوتا ایک بشر، آپ اندازہ کریں، طائف کے گلی میں لہو لہان کر دیا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو. ایک سادہ سا بشر کیا اس طریقے کی تکالیف کو برداشت کر سکتا ہے؟ ایک سادہ سا بشر کیا اس کے راہ میں کانٹا اگر بچھا دیا جائے تو کیا اس کے لیے دعا کر سکتا ہے؟ وہ کیا اس کو پتھر مار مار کر کے اس کو لہو لہان کر دیا جائے تو کیا اس کے لیے وہ دعا کر سکتا ہے؟ سادہ سا بشر. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ایسی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے گلیوں میں لہو لہان کیا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی اس تکلیف کو دیکھ کر کے فرشتے کو حکم دیا جاؤ میرے محبوب سے اجازت لو، اگر اجازت دے دے تو پہاڑ کا گولا ان کے اوپر ڈال دو، پہاڑ کا گولا ان پر ڈالو. سرکار کی بارگاہ میں فرشتے آئے، یا رسول اللہ، اللہ آپ سے اجازت مانگتا ہے کہ اگر آپ اجازت دے دے تو پہاڑ کا گولا ان پر ڈال دیا جائے جو اپنی ذات سے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا نہ کرو، اس لیے کہ وہ ابھی ہم کو جانتے نہیں ہیں. ایسا نہ کرو اس لیے کہ وہ ابھی ہم کو جانتے نہیں ہیں. یہ اتنی برداشت کی قوت اور اتنا زیادہ، اتنا بڑا دل اور اتنا وسعت قلبی یہ آئی کہاں سے؟ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وسعت قلبی عطا فرمایا. الذی انقض ظہرک، جس فکر میں آپ پریشان تھے اور اس کے بعد یہ فکر پریشان کر رہی تھی سرکار کو کہ لوگ کفر کی حالت میں ہیں، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، ان بتوں کی پوجا کر رہے ہیں جو بے جان بت ہیں، جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. یہ اپنی آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. ان کی ہلاکت کو یاد کر کر کے اور ان کے انجام کے بارے میں سوچ سوچ کر کے آپ فکر مند ہوا کرتے تھے.
آپ بوجھل ہوا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اندر اطمینان دے دیا اور آپ کو یہ ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب آپ بوجھل نہ ہو۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیات، آپ بوجھل نہ ہو، جن کے دلوں کو ہم نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور جن کے دل پر ہم نے اپنا نور ڈال دیا ہے، وہ آپ کے دامن سے وابستہ ہو کر رہیں گے، وہ آپ کے دامن سے وابستہ ہو کر رہیں گے۔ آپ کیوں بوجھل ہوتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں کو اطمینان دے دیا اللہ رب العزت نے، اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، اور آگے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اب اس میں اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ اس کی وضاحت کے لیے ایک حدیث کوٹ کر رہا ہوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لما فرغت مما امرنی اللہ به من امر السماوات والارض قلت یا ربی انه لم يكن نبی قبلی الا وقد کرمته جعلت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیت لعیسی الموتى فما جعلت لی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تمام امور دینیہ سے فارغ ہو گئے جو اللہ نے ان کے ذمے میں سونپی تھی، تو رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے میرے مولا مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب کو تو نے عزت و تکریم عطا فرمائی، سب کو تو نے عزت و تکریم عطا فرمائی۔ ابراہیم کو تو نے خلیل بنایا، موسیٰ کو تو نے کلیم بنایا، اور داؤد علیہ السلام کے لیے تو نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا، ان کے اشارے پہ پہاڑ چلتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے تو نے ہواؤں کو ان کے حکومت میں ڈال دیا، جنوں کو ان کے حکومت میں ڈال دیا، ان کے حکومت کے حساب سے وہ گردش کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تو نے مردے کو زندہ کر دیا۔ اے میرے مولا فما جعلت لی، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ یہ اپنے رب کے حضور سرکار عرض کر رہے ہیں، اس طریقے سے فضیلت تو نے بخشی، اس طریقے سے مقام عطا فرمایا، میرے مولا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، اے میرے محبوب کیا ہم نے آپ کو تمام پر فضیلت نہ بخشی، تمام پر آپ کو فضیلت نہیں عطا کیا؟ اس کے بعد ارشاد فرمایا جو بہت خاص ہے، اے میرے محبوب کیا یہ رفعت کم ہے کہ جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں آپ کا ذکر ہوگا، آپ کے ذکر کے ساتھ ہم نے اپنے ذکر کو ملا دیا ہے، اپنے ذکر کو رکھ دیا ہے، کیا یہ کم ہے؟ پھر ارشاد فرمایا کہ آپ کے سینے کو ہم نے کھولا اور آپ کی امت کے سینے کو ہم نے قرآن کی حفاظت کے لیے کھول دیا۔ یہ مقام ہم نے کسی اور امت کو نہیں عطا کی، یہ فضیلت کسی اور امت کو نہیں بخشی، آپ کی امت کو یہ مقام اور یہ شرف بخشا ہے کہ اگر آپ کی امت چاہے تو قرآن حفظ کرے تو پورا قرآن اس کے سینے میں سما جائے۔ اللہ رب العزت نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اے میرے محبوب کیا یہ رفعت کم ہے کہ اس قرآن کو جو پہاڑ جیسا چٹان برداشت نہ کر پائے، آپ کی امت کے قلبوں کا نازک سینہ، آپ کی امت کا نازک سینہ اس قرآن کو برداشت کر لے اور اس قرآن کو یاد کر لے، یہ کیا کم ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر ایک حدیث میں ارشاد فرمایا
پھر اللہ رب العزت نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب، آپ کے ذکر کو ہم نے اس انداز میں بلند کیا کہ اذان میں اگر میرا نام لیا جائے گا تو آپ کا بھی نام لیا جائے گا، اقامت میں میرا نام لیا جائے گا تو آپ کا بھی نام لیا جائے گا، تشہد میں میرا نام لیا جائے گا تو آپ کا بھی نام لیا جائے گا، جمعہ کے دن جب ممبر پر کھڑے ہو کر کے امام خطبہ دے گا اس وقت جب میرا نام لیا جائے گا تو آپ کا بھی نام لیا جائے گا، عید الفطر کے دن امام جب خطبہ دے گا تو اس وقت میرا نام لیا جائے گا تو آپ کا بھی نام لیا جائے گا، عید الاضحیٰ کے دن جب امام خطبہ دے گا تو اس وقت میرا نام لیا جائے گا تو آپ کا بھی نام لیا جائے گا، یوم عرفہ میں جب میرا نام لیا جائے گا تو آپ کا بھی نام لیا جائے گا، ایام تشریق میں جب میرا نام لیا جائے گا تو آپ کا بھی نام لیا جائے گا، اور رمی جمار میں جب میرا نام لیا جائے گا تو آپ کا بھی نام لیا جائے گا، اور یہاں تک کہ جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں وہاں آپ کا نام لیا جائے گا۔ اے میرے محبوب، ہم نے آپ کے نام کو تو اپنے نام کے ساتھ متصل کر دیا ہے، اور اس وقت تک کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا کہ جب تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ایمان نہ رکھ لے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، وہ سارا کام کرتا ہے، لیکن اے میرے محبوب اگر آپ کی رسالت پر ایمان نہیں رکھتا تو وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ آج دیکھیے جب بھی محفلیں ہوتی ہے تو اگر تقریر ہو رہی ہے، اللہ کے احکام بتائے جا رہے ہیں تو نبی کی حدیث بھی بتائی جا رہی ہے، اللہ کے احکام بتائے جا رہے ہیں تو نبی کی نعتیں بھی پڑھی جا رہی ہے، حمد الہی پڑھا جا رہا ہے تو نبی کی نعتیں بھی پڑھی جا رہی ہے، جہاں جہاں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے وہاں وہاں رسول اللہ کا نام لیا جا رہا ہے کہ نہیں؟ تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ قرآن کریم میں آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ آپ نے جب اسلام کی تبلیغ شروع کی تو آپ کے پاس کتنے لوگ تھے؟ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے 3 شخصیت کا نام درج ہوتا ہے۔ سب سے پہلی ذات کون تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری ذات کون تھی؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور تیسری ذات تھی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی۔ اور اس کے بعد کارواں بڑھتا گیا، اس کے بعد کارواں بڑھتا گیا، مکہ میں آپ کو پریشان کیا گیا، اس کے بعد آپ مدینہ شریف ہجرت کر کے تشریف لے گئے، اور فتح مکہ کے موقع پر مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد، عسر سے مراد ہے کہ جب آپ کو پریشان کر کے مکہ سے جانے پر مجبور کر دیا گیا، جانے پر مجبور کر دیا گیا، مکہ مکرمہ سے نکلنے پر آپ کو مجبور کر دیا گیا، تو عسر سے مراد وہ تکلیف ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور آسانی سے مراد جب فتح مکہ کے موقع پر 10,000 کا لشکر جرار لے کر فتح مکہ کے لیے آپ پہنچے، جس وقت کفار دہل رہے تھے، کانپ رہے تھے، لرز رہے تھے آپ کی دہشت سے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کا دریا بہا دیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کا دریا بہا دیا، اور ارشاد فرمایا، جو اپنا دروازہ بند کر لے وہ امان میں ہے، جو حضرت ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ امان میں ہے، جو اپنا ہتھیار پھینک دے وہ امان میں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کی سند عطا فرما دی۔ تو مفسرین فرماتے ہیں عسر سے وہ زمانہ مراد ہے جب آپ مکہ مکرمہ سے نکالے گئے تھے، اور یسر سے وہ زمانہ مراد ہے کہ جب آپ فتح مکہ کے موقع پر 10,000 لشکر جرار لے کر کے بڑی شان و شوکت کے ساتھ مکہ شریف آپ جب پہنچے تھے تو سب لوگ دنگ ہو گئے تھے کہ جن کو ہم کچھ نہیں سمجھ رہے تھے، اور جن کو عرب کا ایسے ہی چرواہا سمجھ رہے تھے، بدو لوگ کہتے ہیں نا عرب کے چرواہے کو، جو لوگ دیہاتی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو بدو کہا جاتا تھا اس وقت، تو بدو سمجھتے تھے۔ ایک انسان نے اتنا بڑا انقلاب پیدا کر دیا کہ آج پورا مدینہ رسول اللہ کا غلام بن گیا، اور جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں وہ لوگ غلام بنتے چلے جا رہے ہیں،
اور شروع تو ہوا تھا آپ کے جب آپ نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تھی تو آپ کے قریب جو لوگ آنے والے تھے وہ صرف غریب غربا لوگ آنے والے تھے. شروع تو اس حالت سے ہوا، اور جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے گئے بڑے بڑے بادشاہ آپ کے قدموں میں گرتے چلے گئے. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. آپ نے مشکلات کا دور دیکھا، آپ نے تکالیف کا دور دیکھا، اب میری نعمتوں کا دور دیکھ رہے ہیں. اب میری نعمتوں کا دور دیکھ رہے ہیں. بڑے بڑے سربا آپ کے قدموں میں جھک رہے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ آپ کے قدموں میں جھک رہے ہیں، اور آپ خود اپنے اختیار سے جنت کا سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں. اپنے اختیار سے جسے چاہتے ہیں جنتی بنا دے رہے ہیں. آپ نے 10 صحابی کو ایک نشست میں جنتی بنا دیا اور فرما دیا فلاں جنتی ہے، فلاں جنتی ہے، فلاں جنتی ہے. یہ اختیار ہم نے آپ کو دیا. میرے محبوب، اس نعمت پر آپ میرا شکر ادا کیجئے. خدا کی بارگاہ میں میری بارگاہ میں شکر ادا کیجئے. سورۃ الضحیٰ میں آخری آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو. یہ جو نعمتیں ہم نے عطا کی ہے، جو کفار آپ کے لیے سینہ سوپر ہو رہے تھے، جو کفار آپ کے لیے تلوار میان سے نکال رہے تھے، وہی کفار اپنی پلکیں جھکائے آپ کے قدموں میں ہیں. وہی کفار اپنی پلکیں جھکائے آپ کے قدموں میں ہیں. وہی کفار اپنی پیشانی رگڑ رہے ہیں آپ کے قدموں میں، اور ایسے کھڑے ہیں جیسے کوئی غلام کھڑا ہے. تو اے میرے محبوب، یہ نعمت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس نعمت پہ میرا شکر ادا کیجئے. آج انسان کی زندگی میں تھوڑی سی تکلیف آتی ہے وہ بے چین ہو جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے. اگر کسی کو اتنی پریشانی ہوتی ہے تو وہ نبی کا زمانہ یاد کرے، وہ حضرت ایوب علیہ السلام کا زمانہ یاد کرے، وہ حضرت یونس علیہ السلام کا زمانہ یاد کرے. وہ کس تکلیف کے دور سے گزرے ہیں اور کس پریشانی کے دور سے گزرے ہیں، لیکن اس پریشانی کے عالم میں بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا، اپنے پائے قدم کو جنبش تک نہیں آنے دیا، اور ڈٹے رہے صبر کے ساتھ اللہ کی راہ میں. اور اللہ تبارک و تعالی نے بعد میں ان کے لیے آسانی راہ پیدا فرما دی. اسی طریقے سے اگر ہماری زندگی میں بھی اگر مشکلات کا دور آئے تو ہماری زندگی میں بھی آسانیاں پیدا ہوگی، لیکن ہم سب کو صبر سے کام لینا چاہیے. اللہ رب العزت نے ارشاد آگے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب تم تبلیغ اسلام سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے یاد کر لیا کرو، اپنے رب کی طرف راغب ہو جایا کرو. اب اس پر ایک نقطہ میں بیان کروں گا. اس سے کیا مطلب؟ تبلیغ اسلام بھی تو رب کی یاد ہے، تبلیغ اسلام بھی تو رب کی یاد ہے نا. امور دینیا سے فارغ ہو جانا، امور دینیا بھی تو رب کی یاد ہے. ہاں، امور دنیاوی جو ہے وہ رب کی یاد نہیں ہے، لیکن امور دینیا بھی تو رب کی یاد ہے. اگر کسی کو آپ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں وہ رب کی یاد ہی تو ہے. کسی کو اپنی رسالت کی دعوت دے رہے ہیں وہ رب کی یاد ہی تو ہے. لیکن اس یاد سے مراد کیا ہے؟ وہ یاد الگ چیز ہے کہ آپ کسی کو میرے لیے دعوت دے رہے ہیں یا میری یاد کے لیے دعوت دے رہے ہیں، لیکن ہم آپ کی آنکھوں کا بھگنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی آنکھوں کا نم ہونا چاہتے ہیں، ہم آپ کی عبادت چاہتے ہیں. اے میرے محبوب، جب لوگوں کو امور دینیا سے فارغ ہو جائیں لوگوں کے معاملے میں، تو میری بارگاہ میں جھکیے اور میری بارگاہ میں قیام کیجئے، میری بارگاہ میں رکوع کیجئے، میری بارگاہ میں سربہ سجود ہوئیے. تو اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ہم ذریعہ معاش میں لگے رہتے ہیں، دن رات ذریعہ معاش میں لگے رہتے ہیں، تو یہ امور دنیاوی ہے. یہ امور کیا ہے؟ دنیاوی ہے. ذریعہ معاش میں لگے رہنا، تو ذریعہ معاش سے جب فارغ ہوتے ہیں، کمائی سے جب فارغ ہوتے ہیں، یا اپنی ڈیوٹی سے جب فارغ ہوتے ہیں، تو حکم خداوندی ہے کہ مجھے اسے یاد کر لیا جائے. حکم خداوندی ہے کہ اسے یاد کر لیا جائے اور اس کی بارگاہ میں جھکا جائے. آج ہمارا معاشرہ مال کے پیچھے بھاگ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر امت میں ایک فتنہ ہے، میری امت میں مال کا فتنہ ہے. میری امت میں کس کا فتنہ ہے؟ مال کا فتنہ. انسان کو مال کا فتنہ گھیرے ہوئے ہے. یاد رکھیں، اللہ ہر کسی کو عطا کرتا ہے، انسان خود اپنی ضرورتوں کو بڑھا لیتا ہے.
جب انسان اپنی ضرورتوں کو بڑھاتا ہے تو وہ اسی فتنے میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے اور اللہ کی یاد کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہم شکر گزار بندوں میں ہم بھی شامل ہو جائیں۔ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔